آپ کے والد صاحب کو میں نے دیکھا ہے ویڈیو کے اندر کہ ہر وقت آپ کے ساتھ میں رہتے ہیں. ہاں ایک دم لگے گا نہیں آپ کو کہ ابھی میں یہاں پر آیا تو دیکھا کہ اسے ایک فرینڈ کی طرح آپ سے جو کہ ملتے ہیں. آپ کی ویڈیوز ریل وغیرہ آپ جو کہ دیکھتے رہتے ہیں, اس میں مفتی صاحب کراٹے وغیرہ بھی سیکھ رہے ہیں. ہاں تو بلکہ ہم یہ کہیے کہ ہمارے اگر سفر ہوتے ہیں تو گھر کے فیملی ممبرس کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. آپس میں انڈرسٹینڈنگ اتنی اچھی ہونا چاہیے والدین کی اپنی اولاد کے ساتھ, بیٹیوں کی ماں کے ساتھ, لڑکوں کی باپ کے ساتھ, کہ اپنی ہر چیز کو ڈسکس کر سکیں, شیئر کر سکیں, تاکہ اچھی مشورے. اور والدین کو بھی چاہیے, کبھی مان لیجیے لڑکا بول رہا ہے کہ مجھے اس لڑکی سے پیار ہے, بھائی محبت کرتا ہوں, تو یہ نہیں نالائق یہ اور شیطان اور دور ہو جا میری نظر, یہ چیزیں ہوتی ہیں جو بچوں کو اس چیز پر باغی بناتی گئی. بات سمجھے, سمجھاؤ, سمجھنے اور سمجھانے سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے. ہر چیز پر فرق پڑتا ہے, طبیعت پر فرق پڑتا ہے. تو بچوں کو اپنے فیملی کے ممبرس کو چاہیے کہ بچوں کو اپنے سے قریب رکھیں, تاکہ بچے ہر بات ان سے شیئر کر سکیں اور ڈسکس کر سکیں. تو یہ نوبت ہی نہیں آئے گی پھر. جی بالکل. بچہ مان لیجیے ضد کر رہا ہے کہ بھی مجھے اس سے شادی کرنی ہے, تو شادی تو کرنا چاہ رہا ہے, کرا دو. سمپل ہے, مسئلہ ہی ختم. اولاد بالغ ہو جائے اور اس کا رشتہ مل رہا ہے, شادی کے قابل ہو گیا, تو پہلی فرصت میں اس کی شادی کر دینا چاہیے, خاص طور پر جب بچے خود ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اسی کے حوالے سے جو فراڈ ہو رہا ہے اس میں, میرے پاس ایک افغانستان سے ایک لڑکی کی کال آئی تھی. یہ نہیں پتا کہ اس نے مجھ سے جھوٹ بولا, اس نے مجھ سے یہ بتایا کہ میں نے کسی انڈیا کے بابا یا پھر کسی مولانا سے رابطہ کیا, انہوں نے مجھ سے بتایا کہ آپ کا یہ کام ہو جائے گا, آپ ادھر پیسے پے کریں گے, ادھر آپ کی محبت آپ کے سامنے آ جائے گی. یہ بابا اور یہ مرید اور یہ ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ وظائف جو ہے ڈرامے ہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جی اگر مفتی صاحب نے بتا دیا ہے, اور میں یہ پہلے ہی جو ہے کہ آپ سے بتا چکا ہوں, یہ صرف ڈرامہ بازی ہے, اور آپ مفتی صاحب کے منہ سے بھی آپ یہ سن سکتے ہیں. اگر ایسا ہو رہا ہوتا تو پھر عدالتیں بند ہو جاتی. تھانے میں بالکل ہر تھانے میں ایک بابا بیٹھے ہوتے, اور کتنے مسائل, فائلوں کی فائلیں کورٹ میں, کچہری میں, تھانوں میں بھری رکھی رہتی ہیں کہ صاحب یہ جھگڑے, وہ جھگڑے, یہ وہ. پھر لڑکے نسے کیوں کاٹتے پھر؟ جی بالکل. پھر تو جو ہے جہاں بھی رکاوٹ آ رہی ہوتی ہے اس رکاوٹ کو ہٹا دیا جاتا. تو اسی لیے مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ 2023 میں اتنا ساری چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں, پھر بھی جو ہے لوگ اندھ وشواس میں پھنسے ہوئے ہیں. تو ان چیزوں سے نکلنا چاہیے. اپنی زندگی کو کام میں لگاؤ, ان چیزوں میں پڑھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اگر یہ ساری چیزیں ہوتی تو اس اللہ نے جو قرآن میں ہمیں تعلیم دی کہ نعمت ملے تو شکر ادا کرو, جی بالکل, نہ ملے تو صبر کرو. تو صبر کرنے کی تعلیم جو دی جا رہی ہے قرآن اور حدیث میں, وہ کیوں دی جا رہی ہے؟ کیونکہ کچھ چیزیں طبیعت کے خلاف ہونی ہیں. بالکل. اگر یہ لوگ کچھ کر سکتے تو قرآن اور حدیث میں یہ تعلیم دی جاتی کہ جب نہ ملے یا کوئی تکلیف کی بات آئے تو بابا کے پاس چلے جاؤ, وہ تمہیں کچھ وظیفہ بتا دے گا. لیکن ایسا نہیں ملے گا. ایک صحابی ہیں, انہوں نے حضور سے پوچھا کیا رسول اللہ تکلیف کے وقت کوئی دعا بتائیں, تو انہوں نے بتائی اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, کہ اس دعا کو پڑھ لیا کرو. اللہ کے نبی خود موجود تھے, حضور فرما دیتے کہ ایسا کرو, تکلیف کو ختم کرنے کا یہ وظیفہ کر لو. تو حضور نے پوری حدیث میں کہیں نہیں بتایا کہ یہ وظیفہ کر لو تکلیفیں ختم ہو جائیں گی. تکلیف کے وقت صبر کے لیے تو حضور نے کہا ہے, مصیبت کے وقت دعائیں پڑھنے کا حکم دیا ہے, اللہ سے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے. ایسا کہیں بھی نہیں ملے گا, اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اور ایک اور چیز جو لوگ کرتے ہیں, سوسائڈ کر لیتے ہیں, کہ اگر ایک محبت کے نہ ملنے سے وہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا ہی ختم ہو گئی, تو ان کے بارے میں کیا؟ تربیت کی ضرورت ہے, تربیت کی اور سمجھانے کی ضرورت ہے. یہاں ویڈیو کے ذریعے کچھ پیغام دیا جائے وہ اثر نہیں کرے گا. یہ تو ڈائریکٹ تربیت کی اور اچھے لوگوں کی صحبت ان کو اختیار کرنا چاہیے. کیونکہ اچھے لوگوں کی صحبت, علماء کی صحبت, یہی چیزیں طبیعت کو بدلتی ہیں. جی بالکل. اور یہ ایک دن کا کام نہیں ہوتا, اس پہ مہینوں لگتے ہیں تب جا کے آدمی کی طبیعت بدلتی ہے. اس پہ تو باقاعدہ محنت کرنی پڑے گی گھر والوں کو, اور اگر آدمی اتنا ہوش میں ہے تو اسے خود اپنے اوپر محنت کرنا پڑے گی, تبھی یہ چیز ختم ہو سکتی ہے.